أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد ایک اور دفعہ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد مومنین اکرام و ارباب اعزاء، ایام انتہائی سرعت کے ساتھ اپنے اوج کی جانب گامزن ہیں۔ ان مقدس عشرہ مجالس کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے ولایت امیر المومنین از غدیر تا کربلا۔ بہرحال کچھ اس میں فارسی شامل ہے، لیکن مفہوم اتنا واضح ہے کہ بچے بچے تک اس موضوع اور اس کے متعلق پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ امیر المومنین کی ولایت کہ جس کا اعلان غدیر میں ہوا، غدیر سے لے کر کربلا تک وہ ولایت کیسے سفر کرتی ہوئی آگے بڑھی، اور سید الشہداء علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر جو پرچم تمام تر اقدار کے ساتھ بلند کیا تھا اس کو بعد از کربلا کیسے ہم تک پہنچایا گیا۔ اس مقدس مجالس کے لیے جس آیت مجیدہ کو اس عنوان کے لیے منتخب کیا وہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے۔ آیت کا نشان 55 ہے۔ آیت شروع ہو رہی ہے انما سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ۔ اب یہ لفظ انما کم سے کم فرش عزا پر آنے والے افراد کے لیے ناشناختہ نہیں ہے۔ میں اور آپ جب فرش عزا پر آتے ہیں تو پہلے ہی جو حدیث پڑھی جاتی ہے اور اس حدیث کا جو محور ہوتا ہے وہ بھی ایک آیت ہے، اور وہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس انما کی قوت یہ ہے، اس انما کی طاقت یہ ہے، اس انما کا کمال یہ ہے کہ جو اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ یہ انما عربی زبان میں حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حصر سمجھتے ہیں نا، نادے علی کا جو آپ حصار کرتے ہیں اس کا بھی روٹ ورڈ حصر ہی ہے،
لہٰذا اس انما کا جو حصار ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا، جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ اسی انما کو آپ یہاں سے اٹھائیے اور اس سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت کے ذریعے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو فقط اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کریں۔ دیکھیں نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے، اس طرف توجہ رکھیے گا۔ وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ کو ادا کریں، وَهُمْ راکعون، اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہوں۔ شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی تو یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اس آیت سے اگلی آیت کہ جس میں ولایت اختیار کرنے کا ثمرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے اللہ کی ولایت کو اختیار کیا اور اس کے رسول کی ولایت کو اختیار کیا، اور ان صاحبان ایمان کا کہ جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے ان کی ولایت کو اختیار کیا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جان لو یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی غلبہ پانے والا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن بحث قرآنی ہے، اس میں قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے، من و عن ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ان اولیاء اللہ کی اور خود اللہ کی ولایت کو مطرح کیا گیا، بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا تولا اختیار کرے، جس کا صحیح پروننسیشن عربک میں تولی ہے، جو بھی اللہ کو اپنا ولی قرار دے، جو بھی رسول کو اپنا ولی قرار دے، جو بھی ان صاحبان ایمان کو کہ جن کا ذکر ہوا اور شان نزول میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات کے مرحلے میں شرمایا نہ کریں، آپ درود والی قوم ہیں، ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اس کے برعکس آپ خود تیار کر لیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو جب اختیار کر لیا جائے، رسول کی ولایت کو جب اختیار کر لیا جائے، اللہ کی ولایت کو جب اختیار کر لیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ شخص اور وہ گروہ اللہ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور جان لو کہ اللہ ہی کا لشکر غالب آنے والا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ اور وقت کے بعد بالآخر نتیجہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے، بالآخر آئے گا۔ اور اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس وقت ولید کے دربار میں تعارف کرایا تھا نا اپنا، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ویزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ہم اہل بیت نبوت ہیں، یہ نہیں کہا ہم اہل بیت محمد ہیں، توجہ رکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی میراث ہمارے پاس ہے، تمام انبیاء کی میراث ہمارے پاس ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی تو ہم بھی کر لیتے، اگر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی تو ہم بھی کر لیتے، اگر ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آگے جھک جاتے تو ہم بھی جھک جاتے، اگر عیسیٰ علیہ السلام طاغوت کے آگے جھک جاتے تو ہم بھی جھک جاتے۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے، نہ عیسیٰ جھکے، نہ موسیٰ جھکے، نہ ابراہیم جھکے، نہ نوح جھکے، نہ آدم جھکے، یعنی یہ امکان ہی نہیں ہے۔ یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا کرتے، جب انہوں نے نہیں کیا تو جن کی میراث ہمارے پاس آئی ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس
ولایت موجود ہے، اور یہ ولایت بھی من جانب اللہ ہے، کیونکہ عہدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جہاں جہاں بھی امامت کا تذکرہ ہے نا قرآن مجید میں، وہاں پر پروردگار عالم بالکل واضح طور پر بیان فرما رہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، تم نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، بہت حساس مسئلہ ہے۔ اعتقاد مکتب تشیع میں سے یہ ہے، کل میں نے کنایتاً آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے اپنا جانشین قرار نہیں دیا، بلکہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اعتقاد تشیع میں سے یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام منصوص من اللہ ہے، حسن ابن علی منصوص من اللہ ہے، حسین ابن علی منصوص من اللہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزند جو معصومین ہیں، یعنی ہمارے امام ہیں تبقی کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مل کے صلوات پڑھے محمد وال۔ یہ سب کے سب منصوص من اللہ ہیں، سب کے سب منصوص من اللہ ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نص موجود ہے، اللہ نے ان کو امامت کے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ حبیب کہ جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے وما ینطقو کا پہرا لگایا ہے، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ ہمارا یہ حبیب اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا مگر یہ کہ وحی الہی ہو۔ اسی حبیب نے ان کی امامت پر نص دی ہے، مہر سب کی ہے کہ علی بھی امام ہے، حسن و حسین بھی امام ہے، اور ان کے فرزندان تا امام مہدی امام قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی امام ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص موجود ہے۔ اور اطمینان رکھیے کہ آپ جا کر بیانات پڑھیے جامعۃ الازہر کے شیخ کے، یعنی جو پرنسپل ہیں جامعۃ الازہر کے، جن کے ہاتھ میں کمانڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے جو 12 امام ہیں، بلکہ آپ نے یہ عربستان سعودی عرب کے بھی بعض مفتیان کے کلام کو سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا تھا کہ شیعوں کے جو 12 امام ہیں ان کو ہم بھی امام مانتے ہیں۔ تو جناب آپ کے امام ماننے سے کسی کو امامت کا عہدہ نہیں ملتا۔ شیعوں کے جو 12 امام ہیں ان کو ہم امام اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو امام قرار دیا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ پھر دنیا ان کو امام مانے، ان کی امامت پر فرق پڑنے والا نہیں، دنیا امامت کا انکار کر دے تو بھی امامت میں، رتبے میں، مرتبے میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو علی ہو، ولی ہو، وسیع ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی؟ سنا ہے نا ہم نے ستر جعفر شہید کا یہ شعر۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات تسلیم کر لے، اس کائنات کا تسلیم کرنا کائنات والوں کی شان میں اضافے کا باعث بنے گا، علی کی شان میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا۔ پوری کائنات مل کر علی کے مخالف کھڑی ہو جائے، اللہ علی کے ساتھ ہے تو علی علی ہی رہے گا۔ اور یہی ہوا تاریخ میں۔ آپ دیکھیں لوگوں نے کتنا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو مٹانا چاہا، پوری حکومتیں لگی ہیں اس کام پر، بنو امیہ، بنو عباس، اس کے بعد کے سلاطین، حجاج کا دور گزرا، نہ جانے کتنے آج تک کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی آنے سے پہلے میرے پاس کسی نے ایک نوحے کا کلپ بھیجا تھا، نوحہ تو وہ پچھلے سال ہم سن رہے تھے، اب اس کو تبدیل کر کے کسی اور انداز سے بیان کیا گیا۔ فصاحت نہیں ہے لوگوں کے پاس، بلاغت نہیں ہے لوگوں کے پاس، طرز تفکر نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ علی جیسا بلیغ خطیب کسی کو ملا ہی نہیں۔ علی جیسا بلیغ خطیب اگر کسی کو ملتا تو فصاحت بھی آتی، بلاغت بھی آتی، شعر کہنے کا انداز بھی آتا، طرز تفکر بھی درست ہوتا، اہل بیت کی عصمت کو بھی مد نظر رکھا جاتا۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو ولایت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں نا آقا، یہ تسلیم کرنا اللہ کا ہم پر لطف ہے، نہ یہ کہ ہم ان کے اوپر کوئی کرم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں اور آپ عزاداری کر رہے ہیں، عزاداری کرنے والا کوئی اور ہے، عزاداری میں میں اور آپ شامل ہو رہے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فرش بھلے ہی میں اپنے گھر میں بچھا رہا ہوں، سیاہ لباس بھلے ہی میں خود پہن رہا ہوں، تبرک بھلے ہی میں تقسیم کر رہا ہوں، لیکن یہ عزاداری میں شامل ہونا ہے۔ 4000 ملائک ہر وقت قبہ حسین کے نیچے کھڑے ہو کر امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، میں اس گریے میں شامل ہو رہا ہوں۔ میں گریہ کر نہیں رہا، گریے میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں، تاکہ جب اس پاکیزہ گریے کے ساتھ میرا گریہ ملحق ہو
تو کچھ جزا ان کی طرف سے مجھے بھی مل جائے. یہ کرم ان کا ہے کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ اس فرش پر آ جاؤں. یہ لطف ان کا ہے کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ اس فرش پر آ جاؤں. ورنہ اگر ان کی اجازت نہ ہوتی نا تو فرش پر قدم نہیں رکھ سکتا تھا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان کی اجازت ہے مناسب. ملکیت امام حسین کی ہے. گھر آپ کے گھر میں عزا خانہ ملکیت امام حسین کی ہے. آپ مالک نہیں ہیں, آپ خادم ہیں. حسین ابن علی کے ہر آنے والے عزادار کی خدمت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جب عزا خانہ سجتا ہے گھروں کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں شب عاشور؟ کیوں عزا خانوں کے پردے کھلتے ہی گھروں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی اس پر تدبر کیا, کبھی سوچا؟ یہ ہم شب عاشور اس لیے عزا خانوں کے دروازے کھولتے ہیں کہ شب عاشور ہی تو تھی کہ حر حسین ابن علی کی طرف آئے تھے. ہم بھی عزا خانوں کے دروازے کھول کر بتاتے ہیں کہ یہ کارخانہ حر سازی ہے. جو بھی حر ہو یہاں آ جائے, جو بھی حر بننا چاہتا ہے یہاں آ جائے. ہم نے کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے, سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. میں عرض کر رہا تھا ولایت, جس ولایت کو لے کر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے تھے, کیا تعارف کرایا؟ اِنَّا اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں. وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ, ہم کان رسالت ہیں, مخزن رسالت ہیں, سورس آف رسالہ. سمجھ رہے ہیں؟ ہم مخزن رسالت ہیں, ہم کان رسالت ہیں. مختلف الملائکہ, ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے گھر پر ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے. ملائکہ کی آمد و رفت ہمارے گھر پر رہتی ہے. اور اس کے بعد کہنے لگے وہ یزید, اس یزید کی بیعت کا مجھ سے کہہ رہے ہو؟ رجل شارب الخمر, جو شراب خوار ہے. قاتل النفس المحترمہ, جو نفس محترم کا قاتل ہے. معلن بالفسق, جو کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہے. مثلی, مجھ جیسا, اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اگر جب اتنا بڑا اعلان امام حسین علیہ السلام نے کیا تو اگر گزشتگان میں سے کسی نے بیعت کی ہوتی تو مجمع میں سے کوئی تو کھڑا ہوتا کہ ابن رسول اللہ, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو کیا آپ کے بابا نے بیعت نہیں کی؟ کیا آپ کے بھیا نے بیعت نہیں کی؟ یہ کسی کا نہ کہنا بتا رہا ہے کہ حسین کے نہ بھائی نے بیعت کی نہ بابا نے بیعت کی. اللہم صلی علی محمد. اس سے بولیں ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. جیتے رہیے, شاباش, ماشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام کے نہ بھائی نے کسی کی بیعت کی, نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے بابا نے کسی کی بیعت کی, ورنہ مجمع میں سے کوئی تو کھڑا ہوتا. دیکھیں بعض چیزیں آپ کو تاریخ میں بٹوین دا لائنز ملیں گی. ہر چیز متن کی صورت میں نہیں ہے, ہر چیز ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. آپ کو دو چیزوں کے درمیان سے ایک چیز کو استخراج کرنا ہوگا اور پھر اس کے ذریعے آپ اور میں سمجھ سکیں گے کیا معاملہ ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے, مل کے صلوات پڑھیں رسول کے نام پر. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بزرگوار کی صحت و سلامتی کے لیے پھر ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. سرکار مسجد میں تشریف فرما ہیں, منبر پر ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا میں ابھی آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں, اسی مجلس میں اگر میرے گھر کا کوئی بچہ آئے اور میں دیکھوں کہ وہ گر رہا ہے, میں منبر کو چھوڑ دوں, خطابت کو توڑ دوں, مجمع کو چیرتا ہوا دروازے پر جاؤں, اپنے بچے کو آغوش میں اٹھاؤں, پھر منبر کی طرف آؤں اور آ کر آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ نام ہے اس کا, آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ کا رویہ کیا ہوگا, کیا ہوگا آپ کا طرز عمل, کیا کہیں گے آپ؟ مثلا ہمارے بزرگوار کھڑے ہو کر کہیں نا مولانا اگر ایسا ہی تھا آپ ہم سے کہہ دیتے, ہم بچے کو سنبھال لیتے. بھائی رسول اللہ منبر پر رسول اللہ منبر پر اللہ کے دین کی ہی باتیں کر رہے ہوں گے نا. منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ گفتگو نہیں آئی, یہ واقعہ آیا. واعظ و نصیحت کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل انجام دیا, منبر کو چھوڑ دیا, تقریر کو توڑ دیا, مجمع کو چیرتے ہوئے دروازے تک پہنچے. سید الشہداء عالم ظاہر میں کمسن ہیں, امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں اٹھایا, واپس منبر پر آئے,
آنے کے بعد لوگوں کو کہا اے لوگوں دیکھو ھذا حسین، یہ حسین ہے۔ مجمع میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتا ہے یہ حسین ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ مجمع سمجھ رہا تھا کہ کیا تعارف کرانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا بٹوین دا لائنز، بین السطور آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ مجمع سمجھ رہا تھا رسول کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، ورنہ کوئی تو کھڑا ہوتا نا آقا، کوئی تو پوچھتا۔ اتنے جرت مند لوگ تھے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو کھڑے ہو کر کسی نے پوچھا تھا یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے کہا میں بتا بھی دوں تو تو گنے گا کیسے؟ اگر میں نے بتا بھی دیا تو تو خود گنے گا کیسے؟ میں تجھے ایسی علامت بتا رہا ہوں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تردید نہیں ہو سکتی، تیرا بیٹا میرے بیٹے کے قتل میں شریک ہوگا۔ یہ عمر سعد جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہوا ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام نے پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ جو دیکھ رہے ہیں آپ۔ اچھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، اس وقت تو جو ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے نا، میرے اور آپ کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے۔ وہ گیپ کس طریقے کا ہے کہ میں ابھی آپ سے مائک پر تو بات کر رہا ہوں، گفتگو تو کر رہا ہوں، مگر آپ سارے درد دل میرے سامنے نہیں رکھتے، میں ساری باتیں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہ نہیں تھا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے نا، اور کوئی انسان کہ جس کی صرف بصارت کام کر رہی ہوتی تھی مگر بصیرت کام نہیں کر رہی ہوتی تھی، جب آتا تھا نا تو آ کر دیکھ کر پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں سے رسول کون ہے۔ یہ انداز تھا، لباس ویسا ہی، انداز ویسا ہی، وہ خاک پر بیٹھے ہیں تو یہ بھی خاک پر بیٹھے ہیں، یہ رسول اللہ کی آپس میں گفتگو کا انداز تھا۔ لوگوں کی اتنی ہمت تھی کہ خواتین آ کر اپنے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کرتی۔ اگر کوئی شکوہ کرنا ہوتا تھا اپنے شوہر کا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کرتی تھی۔ ہم نے حدیث سنی ہوگی، واقعہ سنا ہوگا کہ جب کسی خاتون نے آ کر کہا کہ میرا شوہر صرف عبادت کرتا رہتا ہے، صحرا میں نکل گیا ہے، نہ بچوں کا خیال ہے، نہ بیوی کا خیال ہے، نہ گھر کا خیال ہے، نہ حقوق کو پورا کرتا ہے، رسول اکرم اپنے گھر سے نکلے، چادر زمین پر خط کھینچ رہی تھی ابا، رسول اکرم مسجد میں آئے اور آ کر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، گھر والوں کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ یہ انداز تھا۔ لوگ مطلب اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام طور پہ کلام کر لیتے تھے، عام طور پر کلام کرتے تھے رسول اکرم سے۔ مثلا مجلس رسول اللہ خطاب کر رہے ہیں، بیچ سے کسی کو سوال کرنا کھڑا ہو گیا، اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا بتا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے یہ حسین ہے، یہ ابن فاطمہ ہے ہمیں پتہ ہے، یہ ابن علی مرتضیٰ ہے ہمیں پتہ ہے، یہ آپ کے نواسے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ یہ نہ کہنا بتا رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچانو، اور جب وہ پہچان لو تو جب یہ تمہیں نصرت کے لیے بلائیں تو ان کی نصرت کرو۔ کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں؟ مدینہ میں کس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اگر توجہ تو کیجئے اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا تھا۔ ان روایات کو فقط فضائل کی بہوا میں اور بہوا کے نعروں میں اور خوش ہو کر نہ گزر، سوچا کریں، تدبر کیا کریں کیا انداز تھا۔ میں آپ کے سامنے ممبر پہ آیا، آنے کے بعد میں آپ سے کہوں کہ جناب میرا ایک عزیز ہے جس نے حوزے میں اتنے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے سبحان اللہ، دوسری دفعہ آؤں آ کر کہوں کہ جناب میرے بیٹے نے میڈیکل میں ٹاپ کیا، آپ کہہ دیں گے سبحان اللہ، پھر میں آؤں میں آ کر کہوں دیکھو یہ میرے گھر والے ہیں، ان میں سے ہر ایک بڑا بافضیلت ہے، آپ شاید پھر تدبر کر لیں، سوچیں گے بھئی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں چلو، لیکن جب میں چوتھی دفعہ کہوں گا آپ میں سے 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ مولانا یہ ممبر اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ یہاں آئیں اور آ کر اپنے گھر والوں کے فضائل ہی بیان کرتے رہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ رسول کا طرز عمل یہی تھا، رسول کا طرز عمل یہی تھا، کبھی فاطمہ کے فضائل ممبر سے، کبھی علی کے فضائل ممبر سے، کبھی حسن کے فضائل ممبر سے، کبھی حسین کے فضائل ممبر سے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کھڑے ہو کر رسول اللہ سے کہے کہ یا رسول اللہ ہر وقت گھر والوں کی باتیں کیوں کرتے ہیں، کچھ اللہ کے دین کی باتیں کریں۔ اس کا مقصد ہے، سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ فضیلت فاطمہ کی بیان ہو رہی ہے، مگر اس لیے نہیں کہ فاطمہ ان کی بیٹی ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے فاطمہ کی فضیلت بیان ہو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے علی کی فضیلت بیان ہو۔
اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے حسن و حسین کے فضائل بیان ہوں. یہ اللہ کے رسول ہیں، زبان پر وما ینطق کا پہرا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا. کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ممبر سے فضائل، کبھی امیر المومنین علیہ السلام کے ممبر سے فضائل، کبھی حسن و حسین علیہ السلام کے ممبر سے فضائل، کبھی ان کے چاہنے والوں کے ممبر سے فضائل. یعنی معاملہ سے ان تک نہیں رکا، ان کے چاہنے والوں تک پہنچا. یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ. جب یہ سورہ بینہ کی آیت نازل ہوئی نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بالتحقیق وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دیا، وہی خیر البریہ ہیں. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم خیر البریہ، یا رسول اللہ کون خیر البریہ ہیں؟ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کیا کہ یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ واحد مکتب ہے کہ جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کے ساتھ کیا ہے. لہذا شیعت کو کوئی کربلا کے بعد کی اختراع نہ سمجھے، شیعت کو کوئی امام صادق علیہ السلام کے دور کے پیدا ہونے والا کوئی فرق نہ سمجھے. شیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھی. مقداد کو شیعہ کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا اور مقداد کی متمنی جنت تھی. ابو ذر کو شیعہ کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا اور ابو ذر کی مشتاق جنت تھی. سلمان کو شیعہ کے اعتبار سے پہچانا جاتا تھا اور سلمان کی بھی مشتاق جنت تھی. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ شیعت کوئی بعد میں وجود میں آنے والا کوئی مذہب نہیں ہے، مکتب نہیں ہے. فخر ہے ہمارا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہ السلام. غدیر کے دن جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو یہ دعا اسی لیے پڑھتے ہیں، جس کو مقام معظم رہبری نے کہا کہ اس دعا کو اس انداز سے بھی پڑھا کرے، کیونکہ متن تو آیا ہے نا بغیر اعراب کے. اب اعراب آپ کو لگانے ہیں، ایک دفعہ اس کا ترجمہ ہوگا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں قرار دیا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں سے. دوسری دفعہ مقام معظم رہبری فرمانے کہ قنوت میں اس طرح سے پڑھا کرو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. حمد ہے اس خدا کی، اے خدا ہمیں قرار دے ان لوگوں میں سے ہمیشہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ نعمت چھوٹی نہیں ملی آقا کو ولایت، یہ بے ارزش نعمت نہیں ہے. اس کے لیے کربلا جیسا مقتل سجا ہے، اس کے لیے کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں. یہ بحث اور آبھاس کے لیے نہیں تھی ولایت. یہ ولایت ممبر گرمانے کا ذریعہ نہیں تھی، یہ ولایت کتابیں لکھنے کا ذریعہ نہیں تھی، یہ ولایت شاعری کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اجرا نہیں کی تھی. ولایت کو سمجھیے، ولایت یعنی حق حکومت، ولایت یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نظام، ولایت یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام کو سمجھتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل ہونے والا گروہ. یہ موالی جو انتہائی محترم نام تھا نا، اس کو آپ دیکھیں کیسے تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ بڑا کام ہوا ہے عرف میں، بڑا کام ہوا ہے اس پر. موالی ایک محترم عنوان تھا، آج موالی اس کو کیا جاتا ہے جو لاوالی ہو. جبکہ اگر حقیقی معنی میں آپ کو موالی سمجھنا ہے نا کون، موالی مالک اشتر موالی. موالی یعنی مولا والا، ولایت والا. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل. مولا والا، ولایت والا، موالی. مالک اشتر موالی، سلمان و قمبر موالی، بزر و مرداد موالی. ولایت رکھتے تھے نا، اہل ولایت میں تھے، ولایت پذیر لوگ تھے. لہٰذا اس عنوان کو دوبارہ تقدس کی طرف پلٹانا ہے. آج کے دور میں بتاؤں کون موالی ہے؟ حسن نصر اللہ موالی، سید علی خامنہئی موالی، سید علی حسینی سیستانی موالی. آپ نماز اور روزہ کرنے والے موالی، دین پر عمل کرنے والا موالی ہوا کرتا ہے، دین سے لاپرواہ انسان موالی نہیں ہوتا. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل. موالی کے عنوان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. آج کہا کہ جس کو کچھ خیال نہ ہو وہی موالی. سبحان اللہ.
موالی باخبر ہوتا ہے. کیسا باخبر ہوتا ہے کہ اگر کوفہ کے زندان میں بھی ہو نا مختار جیسا موالی, تو باہر ابن زیاد جیسا شقی بھی کانپ رہا ہوتا ہے نام مختار سے. یہ ہے کردار موالی, یہ ہے ولایت پذیر افراد کا کردار. یہ اتنے اسوہ اور اتنے کردار جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں, یہ کربلا کو جو میں اور آپ مسلسل بیان کر رہے ہیں, یہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قصیدے کہے جا رہے ہیں, آقا جان یہ سب ولایت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. خطابت ولایت پہنچانے کا ایک ذریعہ, کتابت ولایت پہنچانے کا ایک ذریعہ, شاعری ولایت پہنچانے کا ایک ذریعہ, نعرہ ولایت پہنچانے کا ایک ذریعہ. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ خود خطابت ولایت نہیں ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے آ کے خطابت کر رہا ہوں, تو یہ خطابت کرنا یہ ولایت نہیں ہے, ولایت پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ ٹول ہے, ابزار ہے, ایک آلہ ہے جس کے ذریعے ولایت کو پہنچایا جائے اور معاشرہ موالی بنتا ہوا دکھائی دے. پھر معاشرے میں کوئی بدانصافی نہ ہو, پھر شیعہ جوانوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں لیکن گردن فقر سے بلند ہو, پھر خواتین ہماری حجاب کے ساتھ نکلیں کیونکہ علی ابن ابی طالب کی چاہنے والی ہیں, پھر مساجد ہماری آباد دکھائی دے. جب یہ ولایت اس طرح سے پہنچے گی تو اس کے آثار اس طرح سے ظاہر ہوں گے. اگر ولایت میں فقط تقریر کو ہدف قرار دے دیا جائے, شاعری کو ہدف قرار دے دیا جائے, خطابت کو ہدف قرار دے دیا جائے, کتابت کو ہدف قرار دے دیا جائے, تو ولایت فقط کتاب تک محدود رہ جائے گی, کتاب سے معاشرے میں نہیں آئے گی. اس ولایت کو ہمیں کتاب سے معاشرے میں لانا ہے, خطاب سے معاشرے میں لانا ہے, کتابت سے معاشرے میں لانا ہے, قصیدوں کے ذریعے معاشرے میں لانا ہے. کیا ہوگا ولایت امیر المومنین؟ آئیے نافذ کرتے ہیں اپنے اوپر. امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت. آپ میں سے کتنے افراد تیار ہیں کہ آپ کے اوپر ولایت نافذ ہو جائے؟ خصوصاً جوانوں سے, بزرگان سے نہیں پوچھ رہا ہوں. کتنے لوگ چاہتے ہیں آپ پر مولا علی کی ولایت ہو؟ چاہتے ہیں آقا؟ آپ بھی چاہتے ہیں؟ سبھی چاہتے ہوں گے انشاءاللہ. سبھی چاہتے ہیں نا؟ مل کے صلوات پڑھیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے سب راضی ہیں. سب راضی ہیں امیر المومنین. ولایت یعنی نظام اہل بیت. صفین کے بارے میں 1445 ہجری میں بیٹھ کر فیصلہ کر دینا, حکم صادر کر دینا آسان ہے. جمل کے بارے میں 1445 ہجری میں بیٹھ کر 36 ہجری کے بارے میں کلام کرنا بہت آسان ہے. نہروان کے بارے میں یہاں بیٹھ کر ان کے اوپر حکم لگانا بہت آسان ہے, اور اس سے پہلے 11 ہجری میں چلے جائیے اور پھر احد بدر. لیکن جب معاملہ آئے گا میرے اوپر, اب آئیے ہم اپنے اوپر ولایت امیر المومنین علیہ السلام نافذ کرتے ہیں. کہاں نافذ کریں گے آقا؟ گھر سے شروع کرتے ہیں. گھر سے بھی پہلے اپنے وجود سے شروع کرتے ہیں. آئیے اپنے وجود پہ نافذ کرتے ہیں. آنکھ پر علی کی حکومت رکھیے, آنکھ پر علی کی حکومت, کان پر علی کی حکومت, زبان پر علی کی حکومت, ہاتھ پر علی کی حکومت, اس 6 فٹ کے بدن پر علی کی حکومت. اب گھر پہ مرحلہ آیا, گھر کا نظام علی کی حکومت, لباس علی کی حکومت, موبائل علی کی حکومت, ٹی وی علی کی حکومت. آئیے ادارے پر کاروبار اگر کرتے ہیں آفس میں علی کی حکومت, مسجد کی انتظامیہ سے اگر وابستہ ہیں تو ٹرسٹ علی کی حکومت. اب آئیے ولایت کو نافذ کیجئے. آنکھ پر علی کی حکومت, کان پر علی کی حکومت, زبان پر علی کی حکومت, لباس پر علی کی حکومت, دل پر علی کی حکومت, گھر پر علی کی حکومت, دفتر پر علی کی حکومت, ادارے پر علی کی حکومت, مسجد پر علی کی حکومت, امام بارگاہ پر علی کی حکومت. ہوگا کیا جب علی کی حکومت ان سب چیزوں پر ہوگی؟ آنکھ میری ہوگی, حکومت علی کی ہوگی, دیکھے گی علی کی مرضی سے. کان میرے ہوں گے, سنیں گے علی کی مرضی کا. زبان میری ہوگی, کلام علی کی مرضی کا ہوگا. دل میرا ہوگا, خیال علی کی مرضی کا ہوگا. گھر میرا ہوگا, نظام علی کی مرضی کا ہوگا. آفس میرا ہوگا, عدل علی کا چلے گا. مسجد اور امام بارگاہ میں بناؤں گا, نظام علی کا چلے گا. آسان ہے ولایت؟ مشکل ہے؟ آسان لگ رہی ہے, مشکل لگ رہی ہے؟ کتنی مشکل ہے نا کا ولایت. اور آگے بڑھوں, موبائل میرا ہوگا, علی کی ولایت ہوگی. لیپ ٹاپ میں لوں گا, انٹرنیٹ کا کنیکشن میں لوں گا, گھر میں LED کا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوگا, چلے گا علی کی مرضی سے.
یاد آ رہا ہے سید الشہداء کا جملہ؟ قلت دیانون الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. جب بلاؤں میں گرتے ہیں قلت دیانون، لوگ تو دنیا کے بندے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں اب ولایت مشکل ہو رہی ہے نا آقا، 1400 سال بعد جب اس 6 فٹ کے بدن پر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مجھے مرحلہ مشکل لگ رہا ہے، تو حق ہے نا سبط جعفر جیسے لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے وجود کے اوپر ولایت کو نافذ کر کے خدا کی راہ میں ایسا سفر کیا کہ آپ وادی حسین قبرستان میں اس موالی حیدر کرار کی قبر پر چاہے شعبان کے مہینے میں جائیں، چاہے رمضان کے مہینے میں جائیں، چاہے کسی مہینے میں جائیں، دن میں جائیں یا رات کو جائیں، اس قبر پر آپ کو نور افشانی نظر آئے گی. وہ قبر آپ کے لیے حاجات کو پورا کروانے کا ذریعہ بن جائے. اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں. میرے والد کا جب انتقال ہوا نا، میں نے خود یہ تجربہ کیا. اپنے شہداء کو عزت دیں، ان کی قبور کو آباد رکھیں. سید الشہداء علیہ السلام نے سنقیت دی ہے، ایک ربط پیدا ہے ان سے امام حسین علیہ السلام. میرے والد کا انتقال ہوا، میں نے 40 دن تک مسلسل قبر پر آنا جانا رکھا. کبھی دن میں جاتا تھا، کبھی رات کو جاتا تھا. شہید کی قبر پر بھی جاتا تھا. مجھے کبھی ایسا نظر نہیں آیا کہ شہید کی قبر خشک ہو، کبھی نہیں. ہمیشہ تازہ پھول، ہمیشہ شہید کی قبر پر کسی نے کسی کا آنا. اور ان سب سے بڑھ کر اگر کسی مشکل میں مبتلا ہو، شہید کا رابطہ، ہر شہید کا رابطہ سید الشہداء کے ساتھ مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام سید و سردار ہیں نا شہداء کے، ان کے لشکر میں بغیر ان کے دستخط کے کوئی آ نہیں سکتا. شہید کا رابطہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہے. اگر کسی مشکل میں مبتلا ہو، جا کر ایک سورے کی تلاوت قبر پر کریں، امام حسین علیہ السلام کو اس قبر پر کھڑے ہو کر ہدیہ کریں اور اس شہید سے کہیں اے شہید سید الشہداء کی بارگاہ میں میرا یہ مسئلہ پیش کر دے. یقین جانیے آپ کی مشکل حل ہوگی. یہ موالی، ایسے موالی کتنے ہیں ہمارے پاس. ان کی مثال اس لیے دی ہے کہ یہ آپ کے سامنے بارز مثال ہے. شہید سلیمانی کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، شہید حججی کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاکستان میں شہید حسیب کی مثال آپ کے سامنے ہے. اگر انہوں نے ولایت کو اپنے اوپر نافذ کیا، یہ قانے نہیں ہوئے جب تک اس جہان سے اس جہان تک ولایت کے ساتھ نہیں چلے گئے. انہوں نے اطمینان کا سانس نہیں لیا، انہوں نے اطمینان کا سانس نہیں لیا. یہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اس ولایت کو نافذ کرنے میں اب ہمیں کتنی مشکل. نافذ کرنا شروع کریں، سید الشہداء سے مدد مانگے. بھائی امام حسین نے حر کو بھی حر بنایا یا نہیں بنایا؟ نام تو حر کا ماں باپ نے حر رکھا ہوگا، لیکن حقیقی معنی میں حر حسین ابن علی نے ان کو بنایا. عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں نا. میں اپنی بدعملی کے لیے حر کو وسیلہ نہ بناؤں. بہت افسوسناک بات. دیکھیں ایک دفعہ ہوتا ہے گناہ، ایک دفعہ ہوتا ہے کسی مقدس کے ساتھ اس گناہ کو ملحق کر دیا جائے، گناہ کا جو عذاب ہے وہ مضاف ہو جائے گا، دگنا تگنا ہو جائے گا. کیوں؟ ایک تو گناہ، اوپر سے اس پاکیزہ ہستی کے ساتھ اس کا الحاق ہو رہا ہے. معاشرے میں آ گیا نہیں ہو رہا. میں نے کتنی دفعہ ایسی باتیں سنی ہیں. حر نے کتنی نمازیں پڑھی جناب. حر کے قدموں کی خاک بھی جو ہے نا، وہ میری اور آپ کی 70 سالہ زندگی سے افضل ہے. ان 70 سالوں میں ہم نے چاہے پوری زندگی عبادت کی ہو، حر کے قدموں کی خاک. آپ کو کیا پتا حر نے کیا کیا تھا؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں حر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ میں سے اکثر لوگ فقہ کو جانتے ہوں گے. یہ آب قلیل ہے جو میرے پاس ہے، اس کو فقہ میں آب قلیل کہتے ہیں، کم پانی. اگر اس میں کوئی ایسی چیز گر جائے جس سے اس کی طہارت کا حکم ختم ہو جائے اور اس کا بو، رنگ، ذائقہ تبدیل نہ ہو، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس پانی کو پاک کرنا چاہیں، پانی بھی پاک ہو سکتا ہے. کیسے پاک ہوگا؟ اس کو آپ آب کثیر سے ملا دیجئے. توجہ رکھیے گا، فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں. اس کو آپ کس سے ملائیں گے؟
جیسے ہی آپ نے اس کا کنیکشن آب کثیر کے ساتھ کیا اور اس کا اتصال یہ کنیکٹ ہوا آب قلیل آب کثیر سے، اب نہ یہ قلیل کے حکم میں رہے گا نہ یہ نجس کے حکم میں رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ حر نے کیا کیا اپنے آپ کو؟ حر نے اپنی سزا کا جبران یہ کیا کہ خود قلیل تھے، اپنے آپ کو منبع نور سے جا کر ملا دیا، اپنے آپ کو اس نورانی ہستی سے جا کر ملایا کہ اب نہ حر قلیل رہے نہ ان پر پہلے والا حکم لگایا جا سکا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حر علیہ السلام درست سے بہت بڑی خطا ہوئی تھی، لجام فرس ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالنا معمولی مرحلہ نہیں تھا۔ لجام جس کو آپ اردو میں لگام کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی سواری کی لگام تھی، معمولی مرحلہ تھا یہ۔ اور کس احسان کے بعد یہ کیا حر نے؟ لشکر پیاس سے جاں بلق، کسی امام حسین علیہ السلام کے صحابی نے دیکھا کہ سامنے کوئی آبادی آ گئی ہے، کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پوچھا کیوں؟ کہا تم نے کلمہ پڑھا؟ کہا سامنے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے دیکھا، کہا کھجور کے درخت نہیں، یہ لشکر آ رہا ہے۔ کل بھی آپ کے سامنے اس حوالے سے کربلا آمد کے حوالے سے بیان کیا تھا نا، لشکر آ گیا، پیاس سے جاں بلق تھا۔ ایک سپاہی حر کے لشکر کا بیان کرتا ہے، مجھ پر اتنا پیاس کا غلبہ تھا، اتنا پیاس کا غلبہ تھا کہ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، میرا آئی ویژن ختم ہو چکا پیاس کی شدت کی وجہ سے، سامنے صرف دھواں ہی دھواں، ایسی پیاس تھی۔ میں اپنے سواری سے گرا، میں نے محسوس کیا کہ مجھے پانی کی تراوٹ محسوس ہو رہی ہے، خوشبو محسوس ہو رہی ہے، لیکن ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کوزے کو تھام لیتا۔ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی اس پیاس کی وجہ سے۔ میں نے کچھ دیر کے بعد محسوس کیا کہ کسی نے میری پیشانی کے نیچے ہاتھ رکھا، میرے دہن میں پانی ڈالنا شروع کیا۔ اب جب پانی میرے حلق سے اترا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین ابن علی تھے۔ اللہ دے کریم حسین، اللہ دے سخاوت حسین۔ کہا عباس مشکیزے کے منہ کھول دو، جب تک مشکیزے کے منہ بند نہ کرنا جب تک جانور 3 مرتبہ منہ نہ ہٹا دیں۔ امام حسین علیہ السلام کی کریمی دیکھیے آپ۔ حر کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا تک آ گیا۔ میری زبان اجازت نہیں دیتی یہ کہوں کہ گھیر کر لائے۔ کربلا آ گئے، 2 محرم کو بستی بسی، 4 کو شمر آیا، عمر ابن سعد آیا، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، جنگی مشقیں کر رہے ہیں، بیویوں کے دل میں ہول بڑھتی جا رہی ہے۔ 7 محرم آئی، پانی کی بنائی ہو گئی، خیمے میں پانی ختم ہو گیا۔ 7 کا دن گزرا، 8 کا دن گزرا، 9 کا دن گزرا، 10 کی شب آئی، شب عاشور جس کو میں اور آپ کہتے ہیں۔ حر وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، ناگہاں کان میں آواز آئی العطش العطش، پانی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ حر نے امام حسین کے خیمے کا رخ کیا۔ بیٹے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کے خیمے کی طرف۔ کہا بابا جب تک ظلمت میں گھرے ہوئے تھے ہمیں ساتھ رکھا، اب اہل حق کی طرف جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام حسین نے حر نے کہا کہ تمہیں آنا ہے تو آ جاؤ۔ بیٹا آیا، غلام آیا، چند لوگ حر کی سپاہ سے بھی آئے۔ اب جب حر گئے ہیں نا، حر نے کیا کیا؟ بیٹا ذرا آمد و رفت کو کم کر۔ حر نے کیا کیا؟ حر نے اپنے سر سے عمامے کو اتارا، اپنے ہاتھوں کو بندھوایا، آنکھوں پر پٹی بندھوائی، بیٹے سے کہا ایسے مجھے لے کر چلو کہ جیسے کسی غلام کو، قیدی کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔
ادھر سے ہر جانا شروع ہوئے، ادھر سے غبار اڑتا ہوا دیکھا کہ عباس و علی اکبر استقبال ہر کے لیے آ رہے ہیں۔ ہر کو دیکھا، عباس نے سینے سے لگایا، علی اکبر نے سینے سے لگایا، امام حسین کے پاس لے کر گئے، امام حسین کے قدموں پر ہر گر گئے، کہنے لگے یا ابن رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھے علم نہیں تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ یہ جنگ کریں گے، اے مولا میری خطا کو معاف کر دیجئے، آپ سے اگر میں نے جنگ کی تو میری آخرت تباہ ہو جائے گی، مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیجئے۔ صبح عاشور کا وقت نزدیک تھا، ہر نے پیاس کو برداشت نہیں کیا، مگر وہ جو پیاس ہر کے دل میں تھی نا، وہ پیاس محبت حسین کی تھی، کہ جو ہر کو پیاس تھی نا وہ اس وقت سے تھی جب حسین نے فیراب کیا تھا۔ اب یہ ہر آئے حسین ابن علی کے لشکر میں، آ کر امام حسین سے ملحق ہو گئے، صبح کا تارا جلملایا، امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر یک بارگی حملہ ہوا، تیروں سے کئی اصحاب شہید ہوئے۔ اب جب تن بتن کی باری آئی نا، ہر نے سب سے پہلے اجازت چاہیے، اپنا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں میدان کارزار میں سب سے پہلے چلا جاؤں۔ امام حسین نے اجازت دی، پھر پلٹ کر آئے، اپنا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرا بیٹا میدان کی طرف جائے۔ امام حسین نے استفسار کیا ہوگا، عجب نہیں جواب دیا ہو، مولا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری شہادت کو دیکھ کر میرا بچہ پھر جائے، اے مولا اس کو جانے دیجئے۔ ہدایت کا مرحلہ تھا، امام حسین نے ہر کے بیٹے کو علی ابن ہر کو میدان کارزار کی طرف بھیجا، علی ابن ہر نے حملہ کرنا شروع کیا، ایک ایک وار میں کئیوں کو فنار کیا، مگر کب تک لڑتا؟ ایک طرف سے سنسناتا ہوا تیر آیا، گلے میں پیوست ہوا، دوسرے شقیل سر پر گرز مارا، ہر کا بیٹا گھوڑے سے گرنے لگا، صدا بلند کی یا بتا ادرکنی، ہر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ارے لاشے پر پہنچنا چاہا، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ فرزند کے سرانے امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، تڑپ کر کہنے لگے مولا یہ غلام زادے کے لاشے پر آپ کیوں آ گئے؟ کہ ہر جوان کا لاشا ہے، تجھ سے نہ اٹھ پائے گا، یہ اپنا رسول اللہ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کا علی اکبر سرزمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ امام حسین نے ہر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، مخیم میں لے کر آئے، ہر کے بیٹے کا ماتم ہوا۔ اب ہر میدان کارزار کی طرف چلے، بہترین جہاد کیا۔ ہر کے لیے لوگوں کے دل میں بغض بڑھ چکا تھا، کیونکہ لشکر چھوڑ کر آیا تھا نا، لشکر کا سردار تھا، لشکر کا سردار جب لشکر چھوڑ کر آیا تو عمر سعد کے لشکر میں ہر کے لیے بغض بڑھا۔ اب جب ہر نے حملہ کرنا شروع کیا نا، بہترین شجاع تھے ہر، بہترین وار کرتے تھے، ہر نے جب حملہ کیا نا تو پشتوں کے پشتے الٹ گئے۔ ایک مرتبہ حکم دیا گیا چاروں طرف سے گھیر کر مارا جائے، کہیں سے تبر چلے، کہیں سے تلوار چلی، ایک شقی آگے بڑھا، سر پر گرز کا وار کیا، گھوڑے سے گرنے لگے، صدا بلند ہوئی یا ابا عبداللہ علیکہ منی سلام۔ حسین سرانے پہنچے، خوشبوئے حسین کو ہر نے استشمام کیا، ہاتھوں سے آنکھوں کے لہو کو صاف کیا، مولا کے چہرے کی طرف دیکھا، یہ نہیں کہا مولا گرز لگا بہت درد ہے، یہ نہیں کہا مولا زخموں میں چبھن ہے، کہنے لگے یا اپنا رسول اللہ کیا ہر کی خطا معاف ہو گئی؟ حسین نے قبا کی جیب سے ایک رومال نکالا، کہا ہر فاطمہ زہرا کا رومال بطور سند تمہیں دے رہے ہیں، پیش علی پر باندھ دیا۔ حسین کا مہمان چل بس۔